ذیل میں رمضان کے مہینے میں مؤثر ٹائم مینجمنٹ اور وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون آپ کو نہ صرف اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط قائم کرنے بلکہ روحانی ترقی اور صحت مند طرز زندگی اپنانے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ، وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے۔ رمضان نہ صرف ایک روحانی مہینہ ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط اور وقت کے صحیح استعمال کا بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان عبادات، روزے اور دیگر اہم سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان متوازن شیڈول مرتب کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں صحیح ٹائم مینجمنٹ کو اپنائیں تو ہم نہ صرف عبادات میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کی اہم ایک روحان فوائد۔ رمضان کا مہینہ روحانی تزکیہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس دوران قرآن مجید کی تلاوت، نفل نمازیں اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور ہمارے دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں کو منظم کرنے سے ہم اپنی روحانی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ دو دن آوی فوائد۔ رمضان میں وقت کو منظم کرنا ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو صحیح وقت پر انجام دیتے ہیں تو ہمیں پڑھائی، کام اور گھر کی ذمہ داریوں میں توازن قائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ عادت مستقبل میں بھی ہماری زندگی کو منظم اور کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رمضان کے مخصوص تقاضے اور ٹائم مینجمنٹ۔ ایک عدد کا اہتمام۔ رمضان میں نمازوں کے اوقات، تراویح، افطار اور سحری کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شیڈول بنانا ضروری ہے۔ ہر عبادت کا اپنا وقت مقرر کرنے سے ہمارا دن بہتر طریقے سے تقسیم ہوتا ہے۔ نماز فجر، دن کی شروعات اللہ کے ذکر اور دعا کے ساتھ کریں۔ سحری سے اٹھتے ہی چند لمحے عبادت اور دعا میں گزاری۔ نماز ظہر و عصر، دن کے درمیانی حصے میں آرام کرتے ہوئے بھی ان نمازوں کے لیے وقفے نکالی۔ نماز مغرب و عشاء، افطار کے بعد جلد از جلد نماز ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دن کی تھکن کے باوجود روحانی نشاط برقرار رہے۔ تراویح، رات کی نمازوں میں تراویح کو اپنی معمولات میں شامل کریں تاکہ قرآن کی تلاوت اور آدن الہی کو فروغ ملے۔ صحت مند غذا اور ورزش، روزہ رکھنے کے دوران صحت مند غذا اور مناسب ورزش کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح وقت پر کھانا، مناسب مقدار میں پانی پینا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے جسمانی صحت برقرار رہتی ہے۔ سحری میں ہلکا مگر توانائی بخش کھانا جیسے کہ پھل، اناج اور پروٹین والی غذائیں شامل کریں۔ سحری کے بعد تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہے۔ افطار میں پانی اور کھجور سے روزہ کھولی، اس کے بعد متوازن غذا جیسے شوربہ، سلاد اور بنیادی کھانوں کا استعمال کریں۔ افطار کے بعد ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی کرنے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ ورزش، روزانہ کی معمول کی ورزش جیسے کہ ہلکی چہل قدمی یا یوگا کو اپنے شیڈول میں شامل کریں تاکہ جسمانی اور ذہنی صحت دونوں برقرار رہیں۔ تعلیم اور کام کے اوقات۔ رمضان میں نہ صرف عبادات بلکہ تعلیم اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ضروری ہے۔ صحیح ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے آپ اپنے کام اور پڑھائی دونوں کو مؤثر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ مطالعہ کا وقت، دن میں مخصوص اوقات مختص کریں جب آپ بغیر رکاوٹ کے مطالعہ تحقیق کر سکیں۔ یہ وقت صبح کے ابتدائی اوقات، افطار کے بعد کا ہو سکتا ہے۔ کام کے اوقات، اگر آپ کام کرتے ہیں تو اپنے آفس گھر کے کاموں کو ایک شیڈول میں تقسیم کریں۔ اہم کاموں کو پہلے نمٹائیں اور غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہ ہونے۔ درام کا وقت، ہر کام کے بعد مختصر وقفے لینا ضروری ہے۔ یہ وقفے آپ کو تازگی بخشتے ہیں اور آپ کی پیداواریت میں اضافہ کرتے ہیں۔ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ کے عملی نکات۔ ایک روزانہ کا شیڈول بنائیں، ہر دن کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک مکمل شیڈول بنانے سے آپ کے پاس ایک واضح نقشہ ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اپنے دن کو منظم کر سکتے ہیں۔ صبح کی روٹین، سحری، اذان فجر اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، دعا میں چند منٹ گزار۔ دوپہر کی روٹین، نماز ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کریں اور پھر اپنے کام مطالعہ میں مشغول ہو جائیں۔ شام کی روٹین، افطار کے بعد ہلکی پھلکی ورزش، شام کی نماز اور اگر ممکن ہو تو تراویح کی تیاری کر۔ رات کی روٹین،
عشاء اور تراویح کے بعد دن بھر کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر غور کریں اور اگلے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ 3 دو ٹیکنالوجی کا استعمال آج کے دور میں مختلف ایپلیکیشنز اور ٹولز دستیاب ہیں جو ٹائم مینجمنٹ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ ان ٹولز کا استعمال کر کے اپنے شیڈول کو منظم کر سکتے ہیں۔ کیلنڈر ایپ اپنے روزانہ کے اوقات کو کیلنڈر میں درج کریں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ ٹاسک مینیجر ایپ مختلف کاموں کی ترجیحات طے کرنے کے لیے ایپس جیسے ٹو ڈو لسٹ یا نوٹ مینیجر استعمال کر الارم اور نوٹیفیکیشنز مخصوص اوقات پر الارم سیٹ کریں تاکہ آپ نماز اور دیگر اہم سرگرمیوں کو نہ بھولیں۔ 3 ترجیحات کا تعین ہر دن کے آغاز میں اپنے اہم کاموں کی فہرست بنائیں اور ان کی ترجیحات طے کریں۔ اہم کاموں کو پہلے نمٹائیں اور کم اہم کاموں کو بعد میں کریں۔ اس طرح آپ کا دن منظم اور مؤثر رہتا ہے۔ اہمیت کے مطابق تقسیم اگر آپ کے پاس بہت سے کام ہیں تو انہیں اہمیت کے حساب سے تقسیم کریں۔ سب سے اہم کاموں کو پہلے مکمل کریں۔ وقت کی پابندی ہر کام کے لیے مخصوص وقت مختص کریں اور کوشش کریں کہ اس وقت کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے۔ ناگزیر کام ایسے کام جو فوری مکمل کرنا ضروری ہوں انہیں سب سے پہلے کریں۔ 3-4 منظم تفریحات رمضان میں تفریح بھی ضروری ہے تاکہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تازہ دم رہیں، لیکن تفریح کو بھی ایک مقررہ وقت میں محدود رکھیں۔ مطالعہ اور تفریح کا توازن اپنے دن میں مطالعہ اور تفریح کے لیے وقت تقسیم کریں۔ کتابیں پڑھیں یا اسلامی مواد سے استفادہ کریں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا رمضان میں خاندان کے ساتھ مل کر افطار اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ آپ کا دن بھی خوشگوار گزرتا ہی۔ روحان سکون تفریح کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کریں جو آپ کے روحانی سکون میں اضافہ کریں جیسے کہ دعا، ذکر اور تلاوت قرآن۔ 4 روزمرہ کے معمولات میں بہتری کے لیے عملی تجویز۔ 4 صبح جلدی اٹھنا صبح جلدی اٹھنا رمضان میں ایک بہترین عادت ہے۔ صبح کی تازہ ہوا اور سکون آپ کے دن کی شروعات کو مثبت انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سحر کا وقت سحر سے پہلے اٹھنا آپ کو عبادت اور دعا کے لیے اضافی وقت فراہم کرتا ہے۔ سحر کے بعد کچھ دیر مراقبہ کریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ جسمان ورزش صبح کے وقت ہلکی پھلکی ورزش جیسے چہل قدمی یا جسمانی کھینچاؤ کرنے سے دن بھر کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 اب عبادت کو ترجیح دیں رمضان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قربت ہے۔ اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر اور دعا کے ساتھ کریں۔ نماز کی پابندی روزانہ کی نمازوں کو کسی بھی کام سے فوقیت دیں۔ ہر نماز کے بعد چند منٹ ذکر اور دعا میں گزاریں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن کی تلاوت کا وقت مقرر کریں، چاہے وہ صبح ہو یا رات۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعائیں اور اذکار دن بھر اذکار اور دعا میں مشغول رہیں، یہ آپ کے دل کو سکون فراہم کرتی ہیں اور روحانی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ 4 کام اور مطالعہ میں نظم و ضبط دن کے باقی حصے میں اپنے کام اور مطالعہ کو متوازن رکھنے کے لیے چند عملی اقدامات کریں۔ کام کا شیڈول اپنے کام اور مطالعہ کے اوقات کو پہلے سے منصوبہ بندی کریں، اس سے آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ کس وقت کون سا کام انجام دینا ہے۔ وقفے لیں ہر کام کے بعد مختصر وقفے لینا نہ بھولیں، وقفے آپ کی توجہ کو تازہ دم رکھتے ہیں اور دیر تک کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ منصوبہ بندی روزانہ ہفتہ وار بنیاد پر اپنے اہداف کا خاکہ تیار کریں اور ان پر عمل درآمد کریں۔ 5 رمضان کے دوران ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال۔ 5 ذہنی سکون اور مراقبہ رمضان کے مہینے میں ذہنی سکون اور مراقبے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ روزانہ کے مصروف شیڈول کے باوجود چند لمحے اپنی روحانی اور ذہنی صحت کے لیے نکالی۔ مراقبہ اور دعا دن میں کچھ لمحے مراقبہ اور خاموش بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، یہ عادت آپ کے ذہن کو پرسکون کرتی ہے۔ مثبت سوچ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور منفی خیالات سے دور رہیں۔ رمضان میں روحانی ماحول کو فروغ دینے کے لیے مثبت سوچ اپنائیں۔ ذہنی صحت کی دیکھ بھال اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ محسوس ہو تو کسی دوست یا اہل خانہ سے بات کریں یا اسلامی مضامین پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دیں۔ 5
دو جسمانی صحت کا خیال رمضان میں جسمانی صحت کو برقرار رکھنا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر روزے کی وجہ سے جسمانی توانائی میں کمی آ سکتی ہے۔ متوازن غذا سحری اور افطار میں متوازن غذا کھائیں تاکہ آپ کو دن بھر توانائی ملتی رہے۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور وٹامنز کا خیال رکھے۔ ہاڈرشن افطار کے وقت اور افطاری کے بعد مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ ہلکی ورزش روزانہ کی ہلکی پھلکی ورزش جیسے کہ چہل قدمی یا یوگا جسم کو